إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے اور خرباں انگنت بلا تعداد درود السلام آقا نامدار امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں امت مسلمہ کے لیے بہتا ہوا ناسور امت مسلمہ کے دل کو لہو رلا دینے والا منظر آج اس ناپاک اور ناجائز ریاست میں
پال رکھا ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو اسرائیل آپ کو ایک ناخن کے برابر نقشے میں نظر آئے گا، لیکن دنیا کے جگوں، دنیا کے بدماشوں اور چور اچکوں کی شر کی بنا پر ہمارے دلوں کو سر عام وہ رلا رہا ہے۔ ہمارے دل زخمی زخمی ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں تابان کی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ عوام الناس کو سوائے دعاؤں کے اور کراہوں کے، آہوں اور سسکیوں کے کیا کر سکتی ہے؟ سب افسوس کہ 60 کے قریب مسلمان ملکوں کے حکمران بے غیرت، بے حمیت، بے حس اور اعلیٰ درجے کے بے حیا ہو چکے ہیں۔ کچھ حکمران ہیں جو ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، زبانی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس بہت بڑی قوت افواج کی ہے، مسلح فورسز کی ہے، انتہائی جذبے والے جوانوں کی ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی ان کو اشارہ کر دیا جائے تو وہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے یہود اور عنود کی گردنوں کو کاٹ کے جہنم رسید کر دینے کے لیے بھی تیار، پرجوش اور بالکل ریڈی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی حکومت ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے علاقے سے فلسطین بہت دور ہے۔ 1925 کے اندر جو دنیا کے جگوں نے بدماشیاں کی تھی، ان میں ایک بدماشی پاسپورٹ بنانے کی بھی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں ایک ہی نظام تھا، اس ملک سے کوئی اس جگہ پہ جائے وہاں کا باشندہ ہو جائے، کوئی قانونی جرم نہیں، پوری زندگی نسلوں کے ساتھ وہاں پر رہ لے۔ 1925 میں 1923 میں 2 سال اس سے پہلے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ 2 سال بعد قانون بنا دیا گیا کہ ہر ملک جو اس کو دائرے کے اندر وہ رہتا ہے اس کے اندر اس کو رہنے کی اجازت ہے، دوسرے ملک میں جائے گا ان سے اجازت لے گا، اجازت دیں گے تو رہنا ہے، وگرنہ داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ بہت بڑا ظلم پاسپورٹ بنا کے کیا گیا ہے۔ اگر یہ قانون شروع سے رائج ہوتا یا اللہ کو پسند ہوتا، پھر نہ جہاد ہوتا، نہ انبیاء اپنی سرزمینوں سے نکل نکل کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے، پھر نہ عمر فاروق کے زمانے میں روم، کیسرو، کسرا، ایران، دنیا کے آتش کدے، دنیا کے تمام کفار کے ممالک، یہ سوڈان، لیبیا، الجزائر، یہ فرانس، یہ کبھی بھی آزاد نہ ہوتے، کیونکہ مجبوری تھی کہ جی پاسپورٹ بنانا، آپ اپنے ملک سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جہاد کا لفظ نہیں استعمال کیا، قتال کا، گردنیں کٹوانے اور کاٹنے کا نام لیا، قتل کرنے اور قتل ہونے کا نام لیا، کہ کہیں کوئی مولوی یہ نہ کہہ بیٹھے جی جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بس کوشش کرتے رہو، مسجد کے مصلے پر بیٹھ کے اللہ یہودیوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، اللہ عیسائیوں کو تباہ کر دے، اللہ ہندوؤں کو یہ کر دے، وہ کر دے۔ اگر یہ کام ہوتا تو میرے نبی اپنی 10 سالہ زندگی میں 83 غزوے نہ لڑتے، جنگ احد میں اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے، 30,000 کا لشکر لے کے جنگ تبوک، جیش العسرہ، تنگی والا جیش، تنگی والا جہاد، تنگی والا غزوہ کبھی نہ کرتے۔
سب کچھ لٹا کے میدان بدر میں نہ آتے، تیاری کر کے مکہ فتح کرنے نہ آتے۔ مکہ فتح ہوا، ساتھ ہی حنین میں چل نکلے۔ کبھی پیغمبر نہ کرتے اگر دعاؤں سے اللہ نے مسائل حل کرنے ہوتے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ چاہتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان کفار کو، ان بدماشوں کو جن کے دماغ میں عقیدہ توحید نہیں آ سکتا، انبیاء کی عصمت نہیں آ سکتی، اسلام کی دین کی عزت نہیں آ سکتی، ان دماغوں کو، ان جسموں کو، ان ٹانگوں کو اس دنیا پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك۔ فرمایا کہ وہ لوگ پکار رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں نقل کیا، قیامت تک جو مظلوم مسلمان پکاریں گے اللہ نے ان کو بھی نقل کر دیا کہ جہاں پر بھی مظلوم مسلمان ہوں گے اور وہاں پر اگر ان پر ظلم ہوگا تو دوسرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم ملزوم ضروری ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت محمدیہ امت واحدہ، امت مرحومہ، یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورا جسم کہتا ہے اب زمین پر نہ چل، چرپائی پہ لیٹ جا۔ ٹانگ کٹ جائے پورا جسم معذور ہو جاتا ہے کہ نہ بھائی اب نہیں چلنا، تو ٹھیک ہو جائے گی ہم دنیا کے کام کریں گے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اس غم کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا یہ امت محمدیہ بھی ایسی ہے، دنیا کے ایک کونے میں اس کو پریشانی آئے دوسرے کونے کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے، اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کشمیر کی بات کیا کرتے تھے، کشمیر میں دنیا کے حاضر تاریخ نے، موجودہ ہسٹری نے پہلی دفعہ لاک ڈاؤن کا لفظ سے سنا 2-2.5 سال پہلے۔ لاک ڈاؤن کا معنی بالکل اپنے آپ کو بند کر لو، چاروں طرف سے دروازے، کھڑکیاں، روڈ، گھر، محلے، قلعہ بند ہو کے بیٹھ جاؤ۔ انگلش کا یہ لفظ پوری دنیا نے سنا، لاک ڈاؤن۔ کشمیر میں انڈیا نے کیا۔ خدا کی قسم مومن حالات اور واقعات کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دنیا کہے گی پتہ نہیں یہ کیا ہوا کہ چائنا نے مردہ گوشت کھائے، چھپکلیوں کے، سانپوں کے کھائے، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک تکلیف آئی، کشمیر کے اندر انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا، پوری دنیا کے مسلمان اٹھے نہیں، کچھ تھوڑا بہت اخلاقی طور پہ پاکستان کے لوگ اٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا تباہ ہو رہی ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے بہت کم لوگوں کو کرونا کا شکار کیا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میرا رب آج کرونا کو جوانی دے کر انڈیا کو برباد کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کا کہہ کے نہ احتجاج کیا، نہ اخلاقی سپورٹ دی، نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کیا، اللہ رب العزت نے دنیا کے اکثر ممالک کو کرونا کے عذاب کے اندر جکڑ کے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ عذاب جو ہم اٹھے ہیں۔ اللہ قرآن میں بھی متعدد مقامات میں فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں یہ بات سمجھائی تھی کہ لوگوں جب تم ایک بات پر، برائی پر خاموش ہو جاؤ گے، کچھ کرو گے نہیں، لوگوں کو روکو گے نہیں، تو پھر جو ان پر عذاب آئے گا اس کا شکار تم بھی ہوگے۔ تمہارا جرم یہ ہوگا کہ تم حق کی آواز اٹھانے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو۔ لاک ڈاؤن کشمیر کے اندر ہوا، لوگ، امت، پوری دنیا خاموش رہی، اللہ نے ملک کو لاک ڈاؤن کا شکار کر دیا۔ یہ اللہ کی لاٹھی نہیں جو بے آواز ہے، کوڑوں کی طرح سروں پہ برس رہی ہے۔ کل کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، آج میرے محترم بھائیوں اسرائیل کے اندر ہمارے بھائیوں کو سوا کیا جا رہا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ یہودی بدماش سازشی قوم
معاف نہیں کیا تھا، اس کے اوپر کیا گلہ ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں سے گلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاد کی تاریخ میں نے ایک عالم دین کا یہ لفظ سنے تھے، مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے، جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب ہیں کہ اکٹھے نہیں ہوتے، پوری امت مسلمان پیشاب کر دے، ملک اسرائیل اتنا ہے اس کے پیشاب میں بہہ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، اس لیے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ میرے محترم بھائیوں، حالات اور واقعات اللہ کی اجازت کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ جیسے چلتے ہیں ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کل ہم سے پوچھنا ہے کہ تم مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا کر کے آئے؟ اللہ نہ کرے آج ہم ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر کل کیا ہوگا؟ کل یہی حالات ہمارے لیے ہوں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے مظلومانہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہودی ہمیں کچوکے لگاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آذوہ موسیٰ کو یہ اذیتیں دی تھی، موسیٰ کو تکلیفیں دی تھی، وہی تکلیفیں موسیٰ کے پیروکار، نام نہاد پیروکار ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو دیتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شیطان پنا کر کے، کوئی نہ کوئی شرارت کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل کی تکلیف دیتے ہیں، اور پھر بھی مسلمان بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ مظلوم مسلمان تمہارے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مسلمان ضعیف مرد، بوڑھے، عورتیں، بچے، یقولون ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بھیج جو ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال کے باہر لے جائے، ہمیں حفاظت کے ساتھ، ہماری عزتیں حفاظت سے ہوں، ہمارے ایمان حفاظت سے ہوں، ہمارے گھر، مال، جسم، ہر چیز حفاظت میں ہو۔ اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس ظالم بستی سے نکال دے۔ تو پھر اس وقت یہ ظالم بستی سے نکالنے والے کون ہیں؟ اس سے مراد میرے محترم بھائیوں میں اور آپ ہے، امت مسلمہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، نہیں کھڑی ہوگی اللہ کی قسم ان کی جگہ پر خود بھی ذبح ہوتی ہے۔ فلسطین کا علاقہ، یہ قبۃ الصخرہ، یہ مسجد اقصی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد اس روئے زمین پر کون تھی؟ آقا نے فرمایا مسجد حرام، یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام ہے۔ فرمایا دوسری مسجد کون سی تھی؟ سب سے پرانی مسجد، بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام کے بعد سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسجد حرام اور مسجد اقصی کا جو درمیانی عرصہ ہے، درمیانی مدت ہے، وہ 40 سال ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی اور اس کے بعد مسجد اقصی۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جو مسلمانوں کا، میرا اور آپ کا قبلہ اول ہے۔ مکہ میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی کی طرف ہو کر کے، مدینہ چلے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہی الفاظ ہے، 16 یا 17 مہینے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس روایت فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے تک ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو آج رو رہی ہے، جو آج نوجوانوں کو پکار رہی ہے۔ اور مسجد اقصی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجد حرام کی گویا کے بیٹیاں ہیں، وہ پکار رہی ہیں، لیکن مسلمان بے حس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو، جہاد، قتال۔ میں نے کل ایک کلپ سنا، پی ٹی آئی کی ایک ایم ایل اے رکن قومی اسمبلی اپنے آنسوؤں کے ساتھ جہاد کا اعلان کر رہی ہے کہ ہماری حکومتوں کو، مسلمان حکمرانوں کو
اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عورت ہے جس کی غیرت اس بات کے اوپر اسے ابھار رہی ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کیا ہمارا آج بھی دل نہیں کرتا کہ ہمیں جہاد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ آج بھی جہادیوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، آج بھی جہادیوں کو ہم کہتے ہیں یہ حکومتی نمائندے ہیں، حکومت سے لے کے جہاد کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے شکوں کو شبہات ختم نہیں ہوئے۔ یہ غیرت ایک مسلمان میں ہونی چاہیے تھی۔ مسجد اقصی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی، اور مسجد اقصی وہ واحد مسجد ہے، واحد مسجد ایک، اس کو اللہ نے جو فضیلت اور عزت بخشی ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی تک جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے بیک وقت جمع کر دیا۔ اور ان انبیاء کی امامت کس نے کرائی؟ اب میرے اور آپ کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز مسجد اقصی کو اللہ نے بخشا ہے، اور مسجد اقصی فلسطین یہ سارا علاقہ شام کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ۔ فرمایا جب فتنے فساد ہوں گے تو اس وقت تم لوگ شام کا قصد کرنا، شام میں چلے جانا قیامت کے قریب کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنے فتنے ہوں گے، چاروں طرف جورشیں ہوں گی، مسلمان مجبور مقہور ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں پر چلے جانا، اور وہاں پر جا کے تم نے پناہ لینی ہے، اور وہاں پر جاؤ گے وہ پرامن جگہ ہوگی، سکون والی جگہ ہوگی، امن والی جگہ۔ اور قیامت بعض روایتوں کے مطابق میدان حشر وہیں پر شام کے علاقے میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر منہ سے ایک آگ نکلے گی، پوری دنیا کا وہ گھیرا کرے گی، پوری دنیا میں آگ گھرے گی، اور لوگوں کو کھینچ کے لوگوں کے پیچھے لگے گی، لوگ اس سے ڈر کے آگے آگے بھاگیں گے اور سیدھے جا کے شام میں سانس لیں گے۔ سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ شام کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیل اور زیتون کی قسم۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں زیتون سے مسجد بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی مسجد اقصی اس سے مراد ہے۔ اللہ نے مسجد اقصی کی قسم کھائی، اور اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں۔ میں اور آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کی۔ اللہ جس کی چاہے اپنی مخلوق میں سے قسم کھا لے۔ یہ مسجد اقصی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ فوت ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے نے پھر اس کی تعمیر مکمل کی، اور وہاں پر دعا کی تھی اللہ یہ جو گھر میں نے تیرا بنایا ہے، اللہ ہو سکے تو مجھے موت بھی اس اپنے گھر میں دے۔ یہ مسجد اقصی اتنی اس کی فضیلت ہے، اس کو کس طریقے سے تہس نہس کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ اسلامیہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے حالات اور واقعات وہاں پر، اگرچہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے تحت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ یہودی انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، اللہ کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے قرآن میں نقل کیا، کہتے ہیں اللہ تو نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کا تو ہاتھ ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ تو کیا ہے؟ بخیل ہے، اللہ تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے، فقیر ہے، معاذ اللہ۔ کہیں پر کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ہمارے پاس پیسہ رج و رج ہے۔ اللہ خام خواہ آئے دن مانگتا رہتا ہے، کبھی مسجد کے لیے مانگتا ہے، کبھی مدرسے کے لیے، کبھی جہاد کے لیے، معاذ اللہ۔ اللہ کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جو 10,000 انبیاء کو شہید کرنے کی مجرم کون؟ وہ یہودی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، تو ان کے جو اولاد چلی، جو بیٹے تھے، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ تو یہ وہی بنی اسرائیل ہے۔ یہ جب سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی،
اور انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، نافرمانیاں اتنی کی، جگہ جگہ پر نافرمانی، جو اللہ کہے اس کے الٹ، جو اللہ حکم دے، جو موسیٰ علیہ السلام حکم دے اس کے الٹ کرنا ہے۔ وہ کہیں ادھر چلو، یہ ادھر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا۔ یہ ان کی حالات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا مکمل تاریخ۔ آج صرف حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو یہ یہودی پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے پھر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان کی ریشہ دمانیوں کی وجہ سے خیبر سے نکال کے ان کو، اپنے مدینہ سے نکال کے باہر ان کو کر دیا تھا، اور وہاں سے بھی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے علاقوں سے نکال کے باہر دفع دور کر دیا۔ اور یہ شروع سے لے کے، تب سے لے کے پوری دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن پھر 1948 میں دوسری جنگ عظیم ہٹلر کی بدماشیوں کی وجہ سے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہٹلر کی جرأت مندی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ اکیلا کھڑا ہو گیا تھا یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف، فرانسیسیوں کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف۔ یہ بڑی جتنی قوتیں تھی، اکیلا اس نے ان کو للکارا تھا۔ اور اس کا جرم جو تھا نا، ایک بڑا جرم یہ تھا، اس نے یہودیوں کو چن چن کے اپنے ملک کے اندر قتل کیا جرمنی میں۔ 80-90% جو اس وقت یہودی دنیا میں تھے، ان کو 80-90% کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ کہتا تھا کہ یہ شیطان قوم ہے، اتنی ذلیل قوم ہے، حالانکہ وہ نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق، نہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق، نہ کسی مذہب سے اس کا تعلق، لیکن وہ کہتا تھا جتنی شیطان بدبخت قوم یہودی ہے، کوئی قوم نہیں۔ اس نے چن چن کے قتل کیا، چن چن کے مارا۔ جو وہاں سے بچ گئے، پھر ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کے قریب ہمیں ایک ملک ملے گا، ہم وہاں پر اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہو کے پھر آخر میں ہم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ پوری دنیا میں ہمارا جھنڈا، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا حکم چلے گا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل ہوگا، جو فلسطین کی ریاست کے اندر بنایا گیا۔ اسرائیل کو اس لیے ناجائز ریاست کہتے ہیں، ناجائز بچہ کہتے ہیں۔ حرام کا بچہ جو ہوتا ہے، جو بن باپ کے ہوتا ہے، اوریجنل باپ کے، حلال باپ کے، وہ بچہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کس نے بنایا؟ امریکہ، انگلینڈ اور فرانس نے، 3 ملکوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پر مسلمانوں کا علاقہ فلسطین تھا، ان سے لے کے وہاں پر ان کا ملک قائم کیا۔ وہ مسلمانوں کا ملک تھا، اور وہاں پر مسجد اقصی تھی، بیت المقدس تھا، اور ہر نبی، اکثر نبی اس کی طرف یا تو ہجرت کر کے گئے یا یہاں پر پیدا ہوئے، اپنی زندگیاں انہوں نے گزاری۔ تو انبیاء کے اوپر حق ان کا ہے، آپ کا ہے، امت محمدیہ کا ہے۔ اگر ان کا ہوتا، مانتے ہیں کہ یہود کے نبی موسیٰ تھے، مانتے ہیں کہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، کہ ہم نے ابن مریم کو، عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو، ہم نے بیت المقدس کی اونچی چوٹی کے اوپر ان کو بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پلایا، ان کی پرورش کی، ان کی حفاظت کی۔ یہ وہ جگہ تھی جو حفظ و امان والی تھی، اور وہ جگہ بیت المقدس تھی، اونچی پہاڑی کے اوپر یہ جگہ واقع ہے۔ وہ انہوں نے بھی وہاں پر زندگی گزاری، انبیاء کا علاقہ تھا، انبیاء نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ ہم مانتے ہیں کہ یہودیوں تمہارے نبی تھے، لیکن تم نے ان کی نافرمانی کر کے، ان کی تابعداری کر کے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان کا بیٹا ہو کافر ہو جائے تو اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ او یہودیوں، تم نے انبیاء کی نافرمانی کی تھی، تم نے انبیاء کو قتل کیا تھا، تم نے انبیاء کو اذیتیں دی تھی، تم نے نبیوں کو مار مار کے اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا تھا۔ آج تم کہتے ہو کہ اس قبۃ الصخرہ پہ اور بنو یروشلم میں اور اس سارے علاقے کے اندر ہماری حق حکمرانی ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہ تمہارا علاقہ نہیں۔ تمہارا تب ہوتا جب تم اپنے نبی انبیاء کی تم نافرمانی نہ کرتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کی باتوں کو مانتے۔ جب تم نے نہیں مانی، ان نبیوں نے جیسے تمہیں کہا تم نے ان کے خلاف کیا، میرے رب نے اعلان کر دیا کہ پہلے دنیا کے تم امام تھے، دنیا
دنیا میں تمہاری حکمرانی تھی، آج تمہاری بدمعاشیوں کی وجہ سے میں نے اپنے نبی محمد کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو جو امت دی ہے دنیا کی امامت اب امت محمدیہ کرے گی، قیامت تک دنیا کا سارا نظام قرآن اور اسلام اور حدیث اور مسلمانوں کے تحت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ یہودی سارے قیامت کے قریب وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں حکمرانی کریں گے، میرا عقیدہ مجھے نبی نے یہ دیا ہے کہ قیامت کے قریب وہاں پر سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کا ایک ایک درخت جو ان یہودیوں کو چھپائے گا، مسلمان اس دنیا کے اندر تمام یہودیوں کو تہس نہس کر دیں گے، یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ تم نے اسرائیل بنایا ہے، سارے لوگ وہاں پر یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں، قیامت قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمہارے باپ دجال کے پیچھے لگیں گے، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا پیچھا کرتے کرتے تمہارے اسرائیل کے اندر ایک مقام باب لد ہے جو آج بھی اسرائیل کے جو اسرائیل کا جو ہوائی اڈا ہے، جو ایئرپورٹ ہے، اس کے قریب ہے، باب لد پر وہاں پر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو جہنم رسید دجال کو کریں گے، تمہیں انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہمارے بیٹے پوتے پڑپوتے کریں گے، مسلمان کے بیٹے کریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، اللہ تمہیں وہاں پر اپنے مقتل میں جمع کر رہا ہے، اپنی قتل گاہ کے اندر جمع کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں کرنا یہ ہے کہ جہاد کے لیے اعلان کرنا ہے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے، جتنی ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ حالات قیامت والے لے کے جا رہا ہے، دنیا اکٹھی ہوگی اور وہاں پر انشاءاللہ ایک ایک یہودی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہ دھرتی یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک نہیں ہو جائے گی۔ اللہ قیامت تب لیں گے اور یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت کو اللہ زبان دے گا، کوئی میرے اور آپ جیسا جائے گا، اس کو درخت کہے گا عبداللہ، عبد الرحمن، دیکھ میرے پیچھے یہ کون بدبخت شمعون کھڑا ہے، یہ کون بدبخت اس قسم بن نیتن یاہو کھڑا ہے، بنیامین کھڑا ہے۔ وہ کہے گا، مسلمان اس کو گولی مارے گا، کلاشن کی گولی مارے گا یا چھرے سے اس کو ذبح کرے گا، لیکن ایک درخت ہے غرقد درخت، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی درخت ہے، وہ نہیں بتائے گا میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی درخت ہے۔ یہودی آج بھی گورنمنٹ کی سطح پر وہ درخت اسرائیل کے اندر دھڑا دھڑ لگائے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ یہودی درخت ہے، یہ ہمارا محافظ ہے، ہمیں بچائے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز مسلمان ان کو ذبح کریں گے، قیامت قائم ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہودیوں نے اللہ کے غضب کو پکارا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ کی جو سب سے بدترین قوم ہے، اللہ کی غضب شدہ قوم ہے، اللہ کے غضب کا کوڑا جس قوم پر برسا ہے، جس کو اللہ نے انعام اتنے بڑے بڑے دیے تھے کہ وہ دھوپ میں صبر کرتے تھے، اللہ بادل کو حکم دیتا تھا کہ یہ میرے پیغمبر موسیٰ کی قوم ہے، اس کے اوپر بدلی سایہ کر کے چلتی تھی، وہ سایہ آگے آگے جاتا تھا، یہ صبر جیسے جیسے کرتے تھے، جہاں پر جا کے پڑاؤ کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو حکم دیتا تھا ان کے اوپر ایسے جھک جا، ان کے اوپر سایہ کر، وہ کہتے تھے ہم نے کھانا نہیں پکانا، میرے رب نے کہا تجھے ہم من اور سلوہ اتارتے ہیں، آسمانوں سے جنت کے کھانے میرے رب نے اتارے۔ اللہ نے بڑی محبوب قوم ان کو رکھا تھا، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی مبغوض قوم بنا دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے بھی وہ کام نہ چھوڑے جس سے ہم نے اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں منع کیا ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ مبغوض قوم ہم بھی بن سکتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دے گا۔ اگر ہم نے اپنی یہ نافرمانیاں نہ چھوڑی تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں مار دے، نئی قوم لے کر آئے، وہ جا کے ان کے ساتھ جہاد کرے، وہ جا کے ان کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ان ملکوں نے اسرائیل کو وہاں پر قائم کیا، اور پھر 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس میں سے 78% علاقے کے اوپر اسرائیل کی حکومت قائم ہے۔ آج وہ بدمعاشیاں کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جو کوئی ایسی جماعت کام کر رہی ہے، ایسی تنظیم کام کر رہی ہے جو کم از کم ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرے، فلسطینیوں کے لیے، اپنے مسلمان بہنیں اور بیٹیوں کے لیے، بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے جو تنظیم کام کر رہی ہے، ان کے ذریعے
لیے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ایک ایک نماز میں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ اس یہودی قوم کو تباہ و برباد کرے اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ آسانی کا کرے، مسلمانوں کو جگا دے، جہاد کے لیے اٹھا دے اور مسلمان جہاد اور قتال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ایسی لیڈرشپ دے دے، اللہ ایسا حکمران دے دے، اللہ ایسا قائد دے دے، ایسا امیر اور لیڈر دے دے جو امت مسلمہ کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے، ہندو سکھ مجوسیوں کے لیے کھڑا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے حالات پیدا کر دے، فرما دے۔